پیچھے کہا کہ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ یتجلی وظہر، یہ علی عبد ہے، یہ کیسا عبد ہے کہ جو مظہر پروردگار بندہ ہے۔ خود سمجھنا ہوگا کہ علی کون ہے، وہ ٹول کا سرا تلاش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ علی کی شجاعت علی کا تعارف نہیں ہے، علی کا علم علی کا تعارف نہیں ہے، علی کی استقامت علی کا زہد، علی کی عبادت علی کا صبر، علی کی دیگر جو صفات ہیں کمالات ہیں، نہ دوڑ کا وہ سرا، وہ دین، وہ اینک کے جس اینک کو لگا کر اگر ہم علی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو حیات علوی کی ابجد کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ بشر کس افق پر کس زاویے دین سے علی کی سیرت کا مطالعہ کرے تو سمجھ سکتا ہے اور بھٹکے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، ورنہ الجھ جائے گا۔ وہ کون سی دین ہے؟ اس تمام سوالوں کے جواب کے لیے رک کر یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، جاذبہ و دافع امام علی، اور تمام سوالوں کے لیے جواب بیان کیا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے علی کی ابدیت کا راز، کیوں علی سے محبت خدا سے محبت ہے، کیوں علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے، کیوں علی سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا، ان سارے سوالوں کا اگر کوئی جواب سمجھنا چاہتا ہے تو علی کے آغاز کو بھی دیکھے، علی کے انجام کو بھی دیکھے۔ اللہ نے علی کے نور کو اس کائنات میں ظاہر فرمانے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا ہے۔ پورے عالم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی میں صرف علی ہے کہ جن کے نور کو حق تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں ظاہر کیا۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کیوں اللہ نے نور علوی کو کعبہ میں ظاہر کیا؟ یہاں تک کہ کسی نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، کسی اور انسان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام امام الانبیاء سید الرسل ختمی مطلب آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، درحالی کہ آپ سے متعلق علی یہ کہہ رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اس کے باوجود پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، کیوں؟ راز کیا ہے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اس لیے آپ کے تعارف میں قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے حیات طیبہ میں مدنی زندگی کے 10 سالوں میں 83 جنگیں لڑی، 83 جنگوں میں سے 27 غزوات میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور خود آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی موجود ہوتی تھی، اور ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام پیچھے بیٹھ کر ہدایات جاری کرتے ہو، نہ، سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کرام کو ہدایات دیتے تھے، اور جب صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے بولے متقیہ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑتا تھا اور صحابہ کرام کے قدم اکھڑ جاتے تھے تو وہ آ کر آگے بڑھ کر پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ ختمی مرتبہ کبھی زندگی میں میدان سے پیچھے نہیں ہٹے، سب سے اول، سب سے آگے، کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں، اس کے باوجود کہ کائنات کے شجاع ترین انسان، تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہوتی تھی۔ 83 میں سے 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی، لیکن آپ تاریخ اٹھائیں کوئی کافر پیغمبر اسلام کی تلوار سے نہ قتل ہوا، حتی زخمی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اور اللہ نے علی شبن ابی طالب کو اپنے جلال کا مظہر قرار دیا۔ کیوں علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ اس لیے کہ علی اللہ کے جلال کے مظہر تام ہے، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی، میدان جنگ میں ممکن نہیں تھی کہ کوئی دشمن یا ساری دنیا مل کر علی کا مقابلہ کر سکتی۔ کیوں شہادت مسجد میں ہوئی؟ اس لیے شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں علی جلال خدا، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ علی تیرا آغاز کعبہ ہے، تیرا انجام مسجد ہے، ولادت میں کوئی ثانی نہ ہمسر ہے شہادت میں۔ یہ علی جن کا نقطہ آغاز اللہ کا گھر، جن کا نقطہ انجام اللہ کا گھر، دنیا میں آ کر علی نے پہلا کام جو کی انجام دیا وہ خدا کا سجدہ تھا، جو آخری کام انجام دیا وہ پروردگار کا سجدہ تھا۔ علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے علی کو میزان مقیاس میں یاد قرار دیا؟ کہا کہ اس کے لیے پھر علی کے آغاز سے لے کر انجام تک ان 63 سالوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کون ہے علی؟ علی کا تشخص کیا ہے؟ علی کی پہچان کیا ہے؟ تمام تر فضائل کا نقطہ اساسی نقطہ وہ دین، وہ محور کہ ہم سیرت علوی کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ آغاز سے لے کر انجام تک
علی کی زندگی 63 سالوں پر مشتمل ہے، اللہ کے گھر سے لے کے اللہ کے گھر تک، ایک سجدے سے دوسرے سجدے تک، ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی وہ واحد ہستی ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی نے بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی کا کمال ہے، ہمیشہ انسان کو خدا کی طرف بلایا، اسی لیے علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم ہیں جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، عجیب جملہ لکھا انہوں نے مولا متقیان سے متعلق کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے کمالات کے متعدد میادین ہیں، جیسے علم ہے، جیسے شجاعت ہے، جیسے سخاوت ہے، ان تمام میدانوں میں علی سب سے اول، علی سب سے پہلے، علی سب سے آگے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ میدان خالی اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہ ہے، نہ، باقی اور لوگ بھی ہیں، جیسے میدان شجاعت، علی کائنات کا سب سے بڑا شجاع، لیکن باقی اور بھی ہیں، علی کائنات کے سب سے بڑے سخی، لیکن علی کے علاوہ اور بھی سخی ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے، کہا لیکن ایک میدان فضیلت، ایک میدان شرف، ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اس میدان میں کوئی نبی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس میدان کا نام ہے معرفت توحید پروردگار، کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ ختمی مرتبہ نے آپ سے متعلق فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، محبت خدا میں غرق تھے۔ کہا یہاں تک کہ علی جب اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے اور آپ کے عشاق، آپ کے محب، آپ کے پیروکار، آپ کے اصحاب، آپ کے شیعہ جو آپ کے گھر کے باہر گلی میں دونوں جانب صفے باندھے کھڑے علی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم باہر گلی میں آتے، حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشتوا هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، کہ وہ ذات جس کے چہرے کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کو جچتا ہے۔ یہ علی کا تشخص ہے، یہ علی کی پہچان ہے، ورنہ انسان شاید بہک جاتا، مشکل میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے اپنا تعارف نہ